بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر جرار جو خلفائے راشدین کے دور میں روانہ ہوا تھا، کیا اس میں یزید شریک تھا یا نہیں تھا؟ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بارے میں حدیث نبوی جو ہے، کیا اس کے ذریعے یزید کا دفاع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث یزید کے بارے میں کس حد تک صحیح ہے۔ دیوبندی بنیادی طور پر مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظریہ یزید کے بالکل مخالف ہے۔ ان کے مطابق یزید ایک برا شخص تھا۔ مشہور دیوبندی عالم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو پلید کا خطاب دیا۔ یہی لفظ مولانا رشید احمد گنگوہی نے ہی استعمال کیے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا۔ مفتی محمد شفیع نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں پر چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، جس پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو موقع پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو ٹوکا اور کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور جب حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید نے حسین ابن علی کے ایک بچے عمر بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو یزید پلید نے سانپ سے تشبیہ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا تھا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا احترام کرتا تھا۔ مفتی محمد شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پیشمان ہوا، مگر اس پیشمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد یزید سیاہ کار رہا اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا۔ یزید کو اس واقعہ کربلا کے بعد چین نصیب نہ ہوا اور اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہوئے۔ سلفی مکتب فکر کے علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی، وہ شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، یہ مغالطے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری جو کہ مستند احادیث کی ایک متفقہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، اور علماء دیوبند بھی اس پر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ سچائی کا یقین رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بلاد روم یعنی قیصر کے شہر مدینۃ القیصر پر حملہ آور پہلے لشکر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اول جیش منی امتی یارزون مدینۃ القیصر مغفور لہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔
بریلوی مکتب فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم قیصر کے شہر مدینۃ القیصر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کی مستند اور مقبول ترین کتب جن میں البدایہ والنہایہ، لکامل فی التاریخ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق وغیرہ میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی قیصر روم کے شہر مدینۃ قیصر پر پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا اور دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا، اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یکے بعد دیگرے بلاد روم یعنی قیصر کے شہر مدینۃ قیصر پر 6 حملے کیے گئے۔ بالآخر 7واں لشکر سن 49 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہلے اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبریں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور قطع پڑھا جو تاریخ کی کتب میں منقول ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کی اس نازیبہ حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں معنی ہے، یعنی اس حدیث کے تناظرے میں یزید پہلے لشکر میں شامل نہیں ہے، لہٰذا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے جس لشکر کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، اس لشکر میں یزید شامل نہیں تھا۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینۃ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں مدینۃ قیصر یعنی پورے بلاد روم، پورے ملک شام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینۃ قیصر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالا یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی، لہٰذا اس حدیث کے تناظر میں یزید کا اس لشکر میں شامل ہونا نفی ہے اور وہ اس لشکر میں شامل نہیں تھا۔ صدق اللہ العظیم۔